اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ تم پکڑو دلی دوستی، رازدان، من دونکم، اپنے سے علاوہ، لا یألونکم خبالا، نہیں وہ کمی کرتے تم سے، خبالا، نقصان پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ تم پکڑو دلی دوستی اپنے سے علاوہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے، دوسرے لوگوں سے بطانہ نہ پکڑو۔ تو بطانہ کا مطلب، بطانہ چونکہ بطن سے ہے، ظہر ظاہری چیز اور بطن باطنی چیز، ظہر پشت کو کہتے ہیں اور بطن آپ کو پتہ ہے پیٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ کی پشت ہے، اس کو ظہر کہتے ہیں، اور یہ جو ہاتھ کا اندر ہے اس کو بطن کہتے ہیں۔ تو بطانہ سے مراد ایسا تعلق ہے جو گہرا تعلق ہو اور دلی دوستی سے، دلی دوستی ہو اس کے اندر، راز و نیاز اور اعتماد کی وہ فضا ہو کہ کوئی مسلمانوں کے علاوہ آپ کسی کو اپنا رازدان بنا لیں، اہم چیزوں میں اس کو شریک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں کو ہی اپنا رازدان، اپنا دلی دوست بنانا چاہیے، تمہیں غیروں سے، کافروں سے، اپنے علاوہ سے، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں سے، یہود و نصارہ اور دیگر یہود و ہنود وغیرہ اور دیگر کفار، تمہیں ان کو رازدان نہیں بنانا چاہیے، ان کو اپنے اہم معاملات میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سے علاوہ اوروں کو، غیر مسلموں کو رازدان نہ بناؤ، انہیں کلیدی عہدے نہ دو، انہیں اپنے اہم معاملات میں شریک نہ کرو۔ ایک تو اس کو اللہ کے حکم کے طور پر لینا چاہیے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دیگر مذاہب والے ہیں، وہ ظاہراً تمہیں کتنے ہی میٹھے کیوں نہ نظر آئیں، وہ تمہیں کتنے ہی دوست کیوں نہ نظر آئیں، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہوں گے، وہ ہمیشہ تمہارے مخالف ہوں گے، وہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا رویہ تمہارے ساتھ یہ ہے تو تم ان کے بارے میں دوستی کے جذبات، اور تم ان کے بارے میں دلی دوستی، اور تم انہیں اپنے اہم معاملات میں شریک کیسے کر سکتے ہو؟ ایک تو اللہ کے حکم سمجھ کر ان کو ان معاملات میں شریک نہ کرو، اور وہ تمہارے دشمن بھی ہیں، تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہارا بھلا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے غیروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، جس طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بالمقابل آپس میں اکٹھے ہیں، اگرچہ وہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں، ان کے آپس میں بڑی دشمنیاں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، لیکن وہ تمہاری دشمنی میں اور تمہیں نقصان دینے میں آپس میں بالکل متفق ہیں، وہ تمہارے خلاف وہ ایک ملت واحدہ ہیں، الکفر ملت واحدہ۔
کفر سارا کا سارا اسلام کے خلاف ایک ملت ہے. اسلام کافروں کو کبھی بھی نہیں بھاتا. آپس میں ان کے جتنے بھی اختلافات ہوں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو وہ ہلاک کرنے میں، قتل کرنے میں، نقصان پہنچانے میں، ان کا نقصان چاہنے میں وہ ہمیشہ پیش ہیں. تو جب ان کا یہ رویہ ہے تو تم ان کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ تم ان سے مرعوب ہو کر ان کے بارے میں دوستی اور راز و نیاز میں انہیں شریک کرنا اور اپنے اہم معاملات میں انہیں شریک کرنا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اے مسلمانوں، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہی ہو جائے گا، پھر اس کا شمار انہی کے ساتھ ہی ہوگا. سورہ مائدہ آیت نمبر 51 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے محبت پیار کی پنگیں بڑھانے کی کوشش کرے غیر مسلموں سے، اور ان کو اپنے معاملات میں رازدار بنائے، ان کو اپنے کلیدی معاملات میں شریک کرے، ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے میں ہمیشہ پیش ہیں، چاہے منہ سے کتنے میٹھے کیوں نہ ہوں. جو ایسا کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ وہی موضوع ہے جو ہم نے 1-2 صفحات پہلے شروع کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پھیر دیں گے، وہ تو تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں اپنی جیسا. وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ ایک ہی صورت میں تم سے راضی ہو سکتے ہیں، تم جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر لو، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ایک ہی صورت میں تم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ تم مرتد ہو کے یہودی یا عیسائی بن جاؤ، ورنہ تم مسلمان رہتے ہوئے تم ان کے جو ہے وہ زر خرید غلام کی طرح بن جاؤ، وہ پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ہمیشہ غیروں نے مسلمانوں کو اگر استعمال کیے ہے اور مسلمان ان کے دھوکے میں آئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیے ہے بعد میں، اور انہیں ذلیل کیا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے جنہوں نے غیروں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو بڑھایا ہے، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے. تو یہ اسلام میں ایک الولاء والبراء کا ایک عقیدہ ہے جو بڑا اہم ہے اسلام کے اندر. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق مسلمان سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا تعلق دوستی اور اعتماد وہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. مسلمان کے لیے جست واحد کی طرح ہونا چاہیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. اور مسلمان ایک جست واحد کی طرح حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر اس جسم میں سے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم سو نہیں پاتا. تو یہ کیفیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے. مسلمان ایک دوسرے کے معاملے میں بڑے ہی ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن غیروں سے مسلمانوں کا رویہ وہ ہمدردی والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر مسلمانوں کے بارے میں وہ ہمدرد نہیں ہوتے، چاہے وہ ظاہراً کتنی منافقت کیوں نہ کر لیں. تو مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم سے دلی مراسم نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، غیر مسلموں میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علی اعلان جو ہے وہ مسلمانوں کے شدید دشمن ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں باقاعدہ عملی طور پہ شریک ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں عملی طور پہ شریک نہیں ہوتے، اس کے باوجود ان کو اپنے رازداری کے معاملات میں شریک نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود ان سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی. ایک کافر شخص جو ہے جو غیر مسلم ہے تو یہی کافی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے.
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے سچا نبی نہیں مانتا، وہ انہیں اللہ معاف کرے جھوٹا سمجھتا ہے، وہ انہیں دھوکے باز سمجھتا ہے، جو قرآن کریم کو سچی کتاب نہیں سمجھتا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کو جھٹلاتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے، وہ صرف اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احکامات کا ہی انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسلام کے خلاف پیش ہوتا ہے ہر چیز میں، تو ایک مسلمان اس سے دلی دوستی بتانا جس کو قرآن کہہ رہا ہے، ایک مسلمان اس سے یہ رویہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اگر غیر مسلم وہ تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا بھی ہے، تو تمہارا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اس سے تعلق کیسے ہوگا اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، سورۃ توبہ آیت نمبر 23۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، چاہے کوئی تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، رشتے میں تمہارا بھائی کیوں نہ ہو سگا، اس کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، تم مسلمان ہو چکے ہو، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتا ہے۔ اصل میں کفر کو ترجیح دینے کا مطلب یہ کوئی اس نے صرف کفر کو چوز کرنا، یہ کوئی ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس نے اللہ کے رسول، قرآن، سب پر یہ اس کا الزام ہے بہت بڑا، اور یہ اس کی تکذیب ہے اور اس کا تکبر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تکبر صرف کسی انسان کو، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، صرف یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر کی چھوٹی اور دوسری صورت ہے۔ اصل تکبر حق کا انکار ہے، جو شیطان نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم سے انکار اس نے کیا تھا، اللہ نے اس کو تکبر سے تعبیر کی ہے۔ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننا یہ دوسرے درجے کا تکبر ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور متکبر شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑا تکبر حق کا انکار ہے۔ ہر کافر حق کا انکار تو کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی مخالفت میں پیش ہے یا نہیں ہے، حق کا انکار تو کر رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر کافر لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، تم انہیں دوست نہیں بنا سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو انہیں دوست بنائے گا ان کے کفر کے باوجود، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ یا غیر مسلموں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اس سے پتہ لگا دوست بنانے سے مراد اصل میں دلی ہمدردی، ان سے مروبیت، اور ان کو اپنے اہم معاملات میں شریک کرنا، یہ مراد ہے۔ اس سے عام راہ و رسم، ایک جو راہ چلتے کا راہ و رسم ہوتا ہے، ایک معاشرے کے اندر مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں، موجود ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت میں ذمہ رہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مسلمان مجبوراً غیر مسلم ممالک میں رہ رہا ہو، غیر مسلموں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہو روزانہ کا۔ تو اس سے پتہ لگا وہ جو اللہ تعالیٰ دوستی سے منع کر رہے ہیں، دوستی سے یہ مراد نہیں کہ ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ایک کمپنی میں کام نہیں کیا جا سکتا، وہ آپ کا کولیگ نہیں ہو سکتا، آپ اس سے کوئی کاروباری معاملات نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، دوستی سے مراد اصل میں یہاں واضح ہو رہا ہے دوستی سے مراد کیا ہے۔ دوستی سے مراد اب اس میں دلی ہمدردیاں، یعنی وہ تعلق جو ایک مسلمان کو مسلمان سے ہونا چاہیے، وہ ایک مسلمان کو کافر سے نہیں ہو سکتا۔ باقی راہ چلتے کے معاملات تو کافر بدترین کفار سے بھی چل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہود سے بڑھ کر کون دشمن ہوگا مسلمانوں کا؟
سب سے زیادہ مسلمانوں کے اگر کوئی دشمن ہیں یا مشرک ہیں یا یہود ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے شدید دشمن اگر پائیں گے تو یا یہود کو پائیں گے یا مشرکین کو پائیں گے. 6 پارے کی آخری آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاملات کیے ہیں، لین دین بھی کیا ہے، تجارتی معاملات بھی بعض چلتے رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کے یہود کے ساتھ کچھ معاملات تھے، کوئی لین دین کے، کوئی رہن وغیرہ کے معاملات بھی تھے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دلی دوستی سے منع کیا، اپنے راز و نیاز کے معاملات میں انہیں شریک کرنے سے منع کیا گیا. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی ہے اور قرآن سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا ہے. حضرت عمر کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے، ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکٹری رکھ لیا، کاتب، لکھنے والا، سیکٹری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید ناراض ہوئے ان سے اور یہی آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں کو اپنے راز و نیاز میں شریک کرنے سے منع کیا ہے، اپنے خاص معاملات میں جو مسلمانوں کے معاملات ہیں، اپنے کلیدی عہدوں میں غیر مسلموں کو ایک اسلامی حکومت میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اس سے مراد دلی دوستی یا آپس کے رازدانی کے معاملات یا کلیدی عہدے وغیرہ ہیں، ان میں شریک نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ آیت پیش کر کے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو، جن کو اللہ نے دور کر دیا تم انہیں قریب کیسے کر سکتے ہو، جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا تم انہیں عزت کیسے دے سکتے ہو، جنہیں اللہ نے تمہیں دلی دوست بنانے سے منع کیا تم انہیں اپنے سے قریب کیسے کر سکتے ہو. اور جب مسلمان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو اس وقت پھر مسلمانوں کو کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج مسلمان وہ نقصان کا سامنا کر رہے ہیں. امام قرطبی نے لکھا ہے ان کے دور میں بہت بڑی تفسیر ہے ان کی، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، الجامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی کے نام سے. وہ فرماتے ہیں اپنے دور کے حوالے سے، کہتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ انہوں نے ان کو عہدے وغیرہ دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا دھیان نہیں کیا، اور دیکھو اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. ان غیر مسلموں نے ان عہدوں میں آ کر ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے. یہ آج سے 700-800-900 سال پرانی بات ہے. تو جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اتنا اللہ کے اس حکم پر عمل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اتنا وہ ہم پہ غالب آتے جا رہے ہیں غیر مسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں ان کے ساتھ دلی دوستی، رازدانی، کلیدی عہدے تم انہیں شامل نہ کرو ان معاملات میں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم سمجھ کے، دوسری بات ہے لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تم سے نقصان پہنچانے کی، خرابی کی کوئی کمی نہیں کرتے، جہاں موقع ملتا تو وہ ڈستے ہیں. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں جو تم مشکل میں پڑو، تمہارا کسی مشکل میں پڑنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے. تمہیں کوئی مشکل آئے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ تمہارے مخالف ہیں وہ. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض، دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے. وہ یہ باتیں علل اعلان کہہ چکے ہیں منہ سے. ہر دور کے اندر غیر مسلم، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دیگر غیر مسلم ہوں، ہر دور کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف جو جذبات رکھتے ہیں وہ اس کا علل اعلان اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرما دی ہے کہ یہ بغض اور دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، یاد رکھو جو ان کے دلوں میں ہے وہ زیادہ بڑا ہے. یہ نہیں کہ بس کسی ایک نے جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر دی ہے مسلمانوں کے خلاف، کسی ایک نے جذبات کا اعلان کر دیا ہے. جس نے بھی اپنے جذبات کا اعلان کیا ہے اس کے دل میں اس سے بڑا زہر اور اس سے بڑا بغض ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. جو نہیں کہہ رہا
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہمدرد ہے، اس کے دل میں بھی زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں. ان کے منہ سے یہ دشمنی اور یہ بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت بڑا ہے. دیکھیے آج کے دور میں اقوام متحدہ کا چارٹر اور یہ منافقانہ باتیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اور آج ہی جو ہے وہ کوئی کس مذہب کا ہے کوئی کس مذہب کا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کو مذہب کی بنا پر ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. دعوے بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کی چالیں اور ان کی سازشیں اور ان کے پروگرام ہمارے سامنے واضح ہوتے رہتے ہیں. وہ کتنا مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور کتنا وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کو مسلمان کتنے زہر لگتے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے ان کا بغض کتنا زیادہ ہے. یعنی آج کے دور میں جس دور میں منافقت عام ہے تو یہ چیزیں آج کے دور میں واضح ہیں، ہر دور کے اندر ان کی دشمنی واضح ہوتی رہی ہے. وہ علی اعلان کہتے ہیں کہ جی ہم مکہ مدینہ میں پر بھی قبضہ کریں گے، اور وہ علی اعلان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے جذبات کا اعلان کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں اس سے زیادہ زہر ہے. اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر تمہارے سامنے آیات بیان کر دی ہیں. کسی نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو نہ مانے. اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو. عقل رکھنے والا شخص اس کو سارا سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو پھر بھی ان کو دوست سمجھے، پھر بھی ان کو اپنا ہمدرد سمجھے. تو ظاہری معاملات رکھے جا سکتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. ہمدردی دلی ہمدردی سے مراد دلی ہمدردی نہیں، کلیدی معاملات میں، رازدانی کے معاملات میں انہیں شریک کرنا نہیں. ہمدردی سے مراد کہ اگر ہمیں کوئی غیر مسلم کسی مشکل میں نظر آئے، ہم انسانی ہمدردی کی بنا پر، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہم اس کی مدد کر دیں. یہ ہمدردی بالکل ہو سکتی ہے جس میں ہم مروب نہ ہوں ان کے، جس میں ہم ان کو اپنے پروگراموں میں شریک کر کے ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں. ان سے ہمدردی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ اخلاقی طور پہ اچھے طریقے سے ملا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ان کی مدد بھی ہو سکتی ہے. کوئی بیمار نظر آئے، کوئی بھوکا نظر آئے، اس کے ساتھ تعاون بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا خاص طور پر یہ ایک لحاظ سے اسلام کی دعوت بھی ہے، اسلام کی تبلیغ بھی ہے، اس کا ان پہ اثر بھی ہوگا. لیکن اس ہمدردی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو رازداری میں شریک کر لیا جائے اور ان کو اپنے خاص معاملات میں شریک کر لیا جائے. دیکھیے مجبوری کا کھانا پینا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ جو مسلمان کے ساتھ دلی خوشی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ. اور جیسے یعنی جو معاملہ ایک مسلمان سے رکھتا ہے وہ کافر سے نہیں رکھ سکتا. ظاہری طور پہ جہاں ان کے ساتھ کوئی کاروباری ڈنر ہو وہاں شریک ہونا پڑے، ظاہری طور پہ شریک ہوا جا سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. دل کی خوشی کے ساتھ جو مسلمانوں کے آپس کے روابط ہوتے ہیں، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں والذین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں، اور وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آگے امت کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ تورات و انجیل کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے یہ ان کی صفات تورات و انجیل میں بیان فرمائی ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں وہ رحم دل ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میرے ساتھ چل رہا ہے. اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس قوم کو لے آئے گا تمہیں تباہ کر کے، غرق کر کے. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور ان کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مسلمانوں کے لیے وہ نرم دل ہوں گے، بچھے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے مسلمانوں کے لیے. یہاں ذلیل سے مراد مسلمانوں کے سامنے بچھے ہوں گے. وہ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے. ایک مسلمان
مسلمان کے لیے وہ اپنا سب کچھ جھکا دیتا ہے اور اب عاجزی اختیار کرتا ہے. کافر کے سامنے مروب نہیں ہوتا. مروبیت کی وجہ سے کسی کے کافر کے سامنے عاجز نہیں ہوتا مسلمان. ہاں کسی کی مدد کرنے کے لیے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ عاجزی انکساری کرے، ایک الگ چیز ہے. لیکن مسلمان کافر کے سامنے مروبیت کی وجہ سے، اس سے مروب ہوتے ہوئے، اس کو دنیا کے اعتبار سے یا اس کو دین کے اعتبار سے کوئی بہتر سمجھتے ہوئے مسلمان کبھی کافر کے سامنے جھکتا نہیں ہے، عاجز نہیں ہوتا. دیکھیے وہ تو مخالف ہیں ہی. وہ تو ان کا تو ان کی ساری باتیں ان کے دعووں کے خلاف ہیں. وہ تو آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ہے. کس چیز کی پابندی؟ کیوں حجاب پر پابندی ہے؟ کتنا بغض ہے ان کے دل میں ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ بغض ابل ابل کے سامنے آتا رہتا ہے. کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ ساری منافقت کی باتیں ہیں، وہ جو ملتی ہیں ہمیں کتابوں میں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے سامنے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں. وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. ہاں تم اولائی، تم وہ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہو، وہ تم سے محبت کا مظاہرہ نہیں کرتے. جب وہ محبت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو تم کیوں ان کے اتنا قریب ہوتے ہو؟ مسلمان بعض دفعہ ان کے ساتھ قریب ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے. کیوں؟ یہ غیر مسلموں میں، یہودیوں میں خاص طور پہ بڑے بڑے منافق بھی تھے، اور وہ مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے، اپنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں. ہمدرد تو وہ کبھی بھی نہیں تھے مسلمانوں کے. وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے. اور جب وہ الگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھو کیسے ہم نے بیوقوف بنایا ان کو. یہ منافق بھی تھے. ایک دو منافق تھے اور ایک یہودیوں میں بھی منافق تھے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. جب ان میں سے بعض سے الگ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ مسلمان قیامت کے دن تم سے جھگڑا کریں گے. بعض لوگ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان منافقت کی وجہ سے بعض سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہمدردی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کو محبت سے تعبیر کی ہے. تم ان سے ہمدردی رکھنا شروع کر دیتے ہو ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کی کچھ ظاہری باتوں کی وجہ سے. لیکن یاد رکھو وہ تم سے بالکل ہمدردی نہیں رکھتے. تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ. تم تو ہر کتاب، پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ پوری کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ ساری وہ باتیں اللہ بیان. ایک تو دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ کافروں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس کی کچھ حکمتیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے کیوں منع کی ہے؟ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیشہ ہمارا برا چاہیں گے، کبھی ہمارا فائدہ نہیں چاہیں گے. ان کے منہ سے ہماری مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت پھوٹی پڑتی ہے، اور جو ان کے دل میں ہے وہ جو نکل رہا ہے زبان سے، دل میں اس سے زیادہ بغض بھرا ہوا ہے، اس سے زیادہ دشمنی ہے. اللہ نے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں. تم ان سے ہمدردی رکھتے ہو، وہ تم سے ہمدردی نہیں رکھتے. تم ان کی بعض ظاہری چیزیں دیکھ کر، ان کی منافقت دیکھ کر تم ان سے ہمدردی رکھتے ہو، وہ تم سے کبھی ہمدردی نہیں رکھتے. تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو. پوری کتاب سے کیا مراد ہے؟ پورے دین پر ایمان لاتے ہو. پہلی بات ہے وہ پورے دین پر ایمان نہیں لاتے. اور پوری کتاب سے مراد یہ بھی ہے تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو. تم قرآن، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب پر ایمان لاتے ہو، وہ ایمان نہیں لاتے. تو تم وسیع القلب ہوئے، تم حق پر ہوئے کہ وہ حق پر ہوئے. کبھی اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کرو، کبھی اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو. تم حق پر ہو، تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو. تم ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو، ان کے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہو. وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، وہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں. اور وہ کتاب کے جو ایک حصے کو مانتے ہیں، جو اپنا حصہ ہے تورات یا انجیل کا، اس کو بھی پورا نہیں مانتے.
وہ تورات پر بھی پوری طرح عمل نہیں کرتے. تورات کی وہ آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں وہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے. انجیل کی وہ خوشخبری ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، وہ چھپائی ہوئی ہیں انہوں نے. پہلی بات ہے وہ پوری کتاب کو نہیں مانتے. وہ کتاب کے ان کو پوری کتاب ملی نہیں. پوری کتاب تو پورا دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. جو کتاب اصل میں پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور مہیمن بھی ہے، پوری کتاب تو قرآن کے ساتھ مل کر بنتا ہے نا. تو کوئی یہودی عیسائی پوری کتاب پر تو ایمان ہی نہیں لاتا. پوری کتاب پر تو ایمان تب ہو جب قرآن کو بھی ساتھ مانے. تو وہ تو انہیں پوری کتاب ملی نہیں. ان پر کتاب دین مکمل ہوا ہی نہیں. جتنا ان کے پاس دین کا یا کتاب کا حصہ ہے اس پر بھی ان کا ایمان پورا نہیں ہے. تو تم ان سے محبت رکھ کیسے سکتے ہو؟ تم ان کو بہتر اپنے سے کوئی بندہ کسی سے محبت رکھے گا اور کسی سے اچھا تعلق رکھے گا، وہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو پھر رکھے گا. وہ تم سے بہتر ہو کیسے سکتے ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں جو منہ سے کہتے ہیں دل میں اس سے زیادہ بغض ہے، اور منہ سے بھی ان کی عداوت کھل کھل کے واضح ہو رہی ہے. تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وہ ان کے پاس کتاب کا حصہ ہے، وہ اس کو بھی پوری طرح نہیں مانتے. پوری کتاب کو تو چھوڑیں، تمام نبیوں پر وہ ایمان نہیں لاتے، تمام کتابوں پر وہ ایمان نہیں لاتے. تم ان سے ہمدردی کیوں سوچتے ہو؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یعنی یہ وہ ان کی منافقت والی باتیں ہیں جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ مسلمان ان سے ہمدردی رکھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری منافقت والی باتیں، یہ ساری ظاہری باتیں. جب تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں تم پر غصے کے مارے. ان کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے تمہارے اوپر، ان کا بس نہیں چلتا. وہ غصے سے اپنی ہی انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف. ان سے ان کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تمہارے خلاف، چاہے منہ سے کتنی ہی وہ منافقت کریں، چاہے تمہارے پاس آ کر وہ آمنا چاہے کہہ دیں. وہ منافقت صرف ہمدردی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان بھی ہیں، اسلام کی تعریف بھی کر دیں گے، ظاہری طور پہ مسلمانوں کی تعریف بھی کر دیں گے. کبھی کبھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو افطاری کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، اور مسلمان بے وقوف سہنت سمجھتے ہیں کہ تو بڑے ہمدرد ہیں مسلمانوں کے ساتھ. وہ امریکہ کا صدر بھی دعوت دے دیتا ہے وائٹ ہاؤس میں. وہ جب تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہ غصے کے مارے وہ کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیاں من الغیظ، غصے سے. ان کا غصہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا جب وہ الگ ہوتے ہیں تو. اور یہ جو غصہ جو ان کا اکیلے میں ہوتا ہے یہ سب کے سامنے بھی کھل جاتا ہے کئی مرتبہ. قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ غصہ نکل آتا ہے کئی دفعہ، لیکن جو دل میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. منہ سے جب وہ منافقت کرتے ہیں الگ ہو کر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ محاورہ ہے غصے سے انگلیاں چبانا. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجیے اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ، تمہیں تمہارے اس غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دیکھیے کافر کتنا ہی غصہ کر لے مسلمان کے خلاف، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور میں اس کو یعنی قرآن کریم نے اس کو واضح کیا کئی جگہ، اور میں اس پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں. ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی کافر مسلمان پہ غالب نہیں آ سکتا، وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں. کبھی یہودی عیسائی مسلمانوں کے خلاف غالب نہیں آ سکتے. تو اب وہ جتنا مرضی غصہ کر لیں، وہ اکیلے میں جا کر ان کو تمہارے سامنے منافقت کرنی پڑتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے. ان کو اللہ نے جہاد کا ایک دیا ہے، یہ اپنی جان قربان کر دیں گے، اور ان کے لیے وہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ شکست نہیں کھائیں گے. ان کو دھوکے سے شکست دی جا سکتی ہے، منافقت سے شکست دی جا سکتی ہے. وہ منافقت کریں گے، اکیلے میں غصہ کرتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں اکیلے میں ان کے غصے کا بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. ان کے غصے کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جائیں، غصے کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں، اپنا غصہ قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجیے اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ، کیونکہ ان کے غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے ان کے غصے کا. مسلمانوں کو دیکھیے کافروں کا نقصان نہیں ہوتا. مسلمانوں کو جب نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ بات آپ، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ، اس کو سمجھ لیجیے. مسلمان کبھی مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان پر ہوتے ہوئے کافروں سے شکست نہیں کھا سکتا.
اگر مسلمان کبھی پٹے گا تو وہ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے پٹے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نقصان اٹھائے گا، کبھی کافروں کی وجہ سے کیوں نہیں اٹھا سکتا مسلمان نقصان کافروں سے؟ کیونکہ مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمان دین کی بات کرتا ہے، دین اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے، اور دین اسلام کا غلبہ مسلمان نے نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو سعادت ہے اس مسلمان کی جو دین کے غلبے کو اپنا مشن بناتا ہے۔ اللہ نے جس کو غالب کرنا ہے، مسلمان ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو اس دین کو شکست ہو کیسے سکتی ہے؟ کبھی شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ جب کبھی نقصان ہوگا مسلمان کو اپنے رویے کی وجہ سے، اور مسلمان کو اپنی خرابی کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو۔ ابھی آگے اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سستی اختیار نہ کرو، صلح کی تم بات نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے نیک اعمال کبھی ضائع نہیں کرے گا اگر تم ایمان پر قائم دائم ہو تو فرمایا کہ یہ جو اتنا غصے میں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے حقیقت کو، اللہ فرماتے ہیں یہ تم پہ بہت غصہ ان کو آتا ہے، تو ان سے کہو کہ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ، تمہارے غصے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو، اور اللہ نے وہی بھید واضح کیے ہیں قرآن کریم میں، وہ حق بیان کیے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر چھوئے تمہیں اچھائی، تسؤہم انہیں بری لگتی ہے، یعنی ان کے بغض کی یہ صورتحال ہے کہ وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر تمہیں اچھائی آئے تو وہ ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ مسلمانوں کو فتح کیسے حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو یہ نعمت مل کیسے گئی۔ وہ اتنے مسلمانوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں کے وہ اتنے دشمن ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی، يَفْرَحُوا بِهَا، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ تمہارے مخالف ہیں۔ جب وہ تمہارے اتنے مخالف ہیں، اتنے دشمن ہیں، تو تم ان کے اتنا قریب کیوں ہوتے ہو؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس ضمن میں بتا رہے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، نہیں نقصان دے گی تمہیں ان کی چال کچھ بھی۔ تمہیں کافروں کی چالیں، چاہے کافر دنیا جہاں کے سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں، سارے عیسائی اکٹھے ہو جائیں، سارے ہندو اکٹھے ہو جائیں، پوری الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کفر کی اکٹھی ہو جائے، وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ بات کر دی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم صبر کرو اور ڈرو، تقوی اختیار کرو تو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ دیکھیے قرآن کریم نے جتنا منع کیا ہے غیر مسلموں سے مروب ہونے میں اور غیر مسلموں کی اطاعت سے، اللہ معاف کرے مسلمان جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، تو اتنا مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں سے مروب ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اگر دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے تو دنیا کے اندر ترقی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے غیر مسلموں نے کی ہے۔ حالانکہ دنیا اور آخرت کا غلبہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دین اسلام پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس کے عملی مظاہرہ اس کا ہوا ہے، اور کئی سو سال مسلمانوں نے اسی بنیاد پر حکومت کی ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدوں پر مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کا اللہ کے وعدوں پر بھی ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے، اور مسلمان اس لیے دنیا کے اندر ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ذلیل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی پیروی نہیں کرتے جس طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں،
کہ جی اگر ہم غیر مسلموں کی پیروی کر لیں، اگر ہم غیر مسلموں کے نقش قدم پر چل جائیں، جو طور طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں وہ طور طریقے ہم بھی اختیار کر لیں تو ہم بھی دنیا کے اندر بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان اگر دنیا میں ذلیل ہیں تو اس کی وجہ ان کی دین سے دوری ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین پر عمل کریں کما حقہ تو مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو غلبہ دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ترقی مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے۔ دیکھیے آزمائش ہوتی ہے اور یہ آزمائش ہر دور میں ہوئی ہے، لیکن جو انجام ہے ہمیشہ وہ تقویٰ کے ساتھ رہا ہے، انجام ہمیشہ ایمان والوں کا رہا ہے۔ آپ تمام نبیوں کا قصہ پڑھ لیں، قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور ان کو بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر غالب کون ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ بچے کون اللہ کے عذاب سے؟ حضرت نوح اور حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان والے تھے۔ حضرت نوح کے وہ رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی نہیں بچ سکے، ان کی بیوی، ان کا بیٹا، وہ بھی نہیں بچ سکے، سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ بچے تو حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا معاملہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے جو اس بارے میں بہت واضح ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ قصہ بیان ہوا ہے۔ ہمارے ہاں مادیت پرستی کا دورہ ہے، تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا قصہ اور فرعون کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیے، جگہ جگہ بیان کیے۔ اور فرعون اتنا جو ہے وہ ظاہری طور پر غلبہ رکھتا تھا اور بنی اسرائیل پر وہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ وہ ان کو زندہ رہنے کا حکم دیتا تھا، وہ بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا، عورتوں کو لونڈیا بنا لیتا تھا، ہر قسم کا ظلم ستم اس نے روا رکھا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غلبہ پھر بنی اسرائیل کو دیا، ان لوگوں کو جنہیں فرعون نے اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ ان کو بس زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اللہ نے انہیں امام بنا دیا دنیا کا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کہتے ہیں سورہ قصص میں، ہم چاہتے تھے کہ جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم انہیں امام بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں، اور اللہ نے وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے بعد وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس قوم کو اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ ان پر پتہ نہیں کتنے 100 سال جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو بابرکت زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اللہ کا جو اچھے اچھے وعدے ہیں وہ بنی اسرائیل پر پورے ہوئے سارے کے سارے، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو دنیا کا غلبہ جو ہے وہ یہ ہم مروب ہیں کافروں سے، غیروں سے، اور اللہ پر اور اپنے قرآن پر اور اپنے دین پر عدم اعتماد اور عدم ایمان کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، اور ہمیں اللہ اور قرآن پر اور اپنے دین پر ہمیں آج یقین نہیں ہے۔ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں جس پر ایمان بالغیب لانا، یہ مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آج مسلمان اس پر اعتماد نہیں رکھتا، مسلمان سمجھتا ہے کہ آج غیروں کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر ترقی کر سکتے ہیں تو دین اسلام پر عمل کر کے ہی کر سکتے ہیں، اور غیروں کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا، وہ کتنا نقصان دہ ہے، قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے۔ اور آپ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ آگے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو غیروں کی پیروی اور غیروں کی مروبیت یہ جو ہے بالکل زہر ہے مسلمانوں کے لیے، اور دنیا میں ذلیل انسان کو کر دے گا، ولیعذ باللہ۔
تو ہمیں اس مروبیت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تعلیم کے ذریعے، محنت کے ذریعے اگر دنیا کے اندر ترقی حاصل کی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ان کے طریقے سے کام کر کے نہیں، ہم اپنے دین پر عمل کر کے، دین پر کما حقہ عمل کر کے، دین کے سارے سنہرے اصولوں پر عمل کر کے ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی جو دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہر چیز ہمارے دین اسلام کے اندر بیان کر دی ہے، اور مسلمانوں نے اس کے ذریعے غلبہ حاصل کیا ہے، اور بہت زبردست غلبہ حاصل کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے آج سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غیروں کی مروبیت سے نکلیں۔ مسلمانوں کا اپنے اللہ پر اور اپنے دین پر، اپنے قرآن پر ایمان مضبوط ہو، یقین ہو، تو پھر مسلمان جو ہیں وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج کا مسلمان، اللہ معاف کرے، وہ قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر غلبے کی بات اور دنیا میں ترقی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، غیروں کی پیروی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، غیروں کا پیچھا کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے خواہش نفس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے رسوم و رواج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیعذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔